اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں چاقو بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے زخموں میں رب نے وہ بیج بوئے ہوں جن سے وقت آنے پر گلاب پھوٹ پڑے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ انسان کی شخصیت پیاز کی طرح ہوتی ہے، پرت در پرت کھلتی ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر پرت صاف اور شفاف ہو، کوئی پرت داغدار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ بیٹی جہیز سے نہیں نصیب سے بسا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں۔ پہلا، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیوے مال میں سے دے رہے ہیں۔ دوسرا، آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہیں، جس کا کئی گنا زیادہ وہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تیسرا، صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں یا کتنا کماتے ہیں، لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ حساب لگائیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سورہ فاتحہ، جس رفتار سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں سے اس رفتار سے بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی ہماری بات نہیں سمجھے گا، اور ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ باپ کو پیسے سڑکوں پر نہیں ملتے، یہ قیمت برسوں کی محنت، صحت کی قربانی اور وقت کے ساتھ تھکے ہوئے جسم سے ادا کی جاتی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ رفتار سے زیادہ درست سمت اہم ہوتی ہے کہ ہم کس سمت بھاگ رہے ہیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے اور کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے، اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ حق ہے تنقید کا تمہیں، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوق پہ شاعری اور حلال بیوی پہ لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ ہم 313 اس لیے 1000 پر بھاری تھے کیونکہ تب ہماری صفوں میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی نہیں، صرف مسلمان تھے۔ اپنی بھوک پر اتنا کنٹرول ضرور رکھیں کہ دوسرے لوگوں کی خوشیاں کھانے کی نوبت نہ آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں
آپ کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں، اور یہی زندگی کی سچائی ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھائیے، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس قوم کے سارے گناہ وظیفے پڑھنے، مذہبی پوسٹس فارورڈ کرنے سے معاف ہو جائیں، تو اس قوم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے کردار اور عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں مخلوق سے محبت نہیں سکھائی گئی، جنت کی لمبائی، دوزخ کی گہرائی بتائی گئی۔